أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 4 کے آخری حصہ سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں. یعنی راہ جہاد تو ہے ہی سارا کامیابیوں کا راہ، لیکن اگر اس دوران کوئی شہید ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو ناکام ہوگا، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تو کامیابیاں ہی کامیابیاں اس طرح پا گیا جس طرح کوئی اپنے پرندہ اپنے پنجرے سے نکل جاتا ہے. چھوٹا سا پنجرہ ہوتا ہے دنیا مافیہا کے مقابلے میں، اسی طرح دنیا ایک قید خانہ ہے. اس سے باہر نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی وسیع دنیا کھڑی ہوئی ہے، کتنا وسیع نظام اللہ کا کھڑا ہوا ہے، کتنا وسیع زمین و آسمان میں فراخیاں، عجائبات قدرت موجود ہیں. تو لہذا وہاں جب جائے گا فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی اس کی راہ جہاد کا جو عمل ہے اللہ اس کی اتنی قدر کرے گا کہ سیہدیہم، اللہ خود اس کو اگلی منازل میں کامیابی کی رہنمائی کرتا جائے گا. وہ بات بات پر جنت میں پہنچ کر ہر قدم پر کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے میرے اللہ کا کہ یہاں تک پہنچا دیا. سیہدیہم، اللہ اس کی یوں رہنمائی کرے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کے حال کو سنوار دے گا. یعنی ان کی جو بھی حالت ہے وہ ہر حالت اتنی سنوری ہوئی اور خوبصورت ہوگی کہ یہ انتہا درجے کے الفاظ استعمال کیے. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، کوئی ایک بات کی رہنمائی نہیں جو یہاں بیان کی جائے، ہر چیز میں اللہ رہنمائی کرے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کا ہر حال ٹھیک کرے گا، کوئی ایک حال نہیں، ہر حال. حتیٰ کہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جن کے عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس جنت کو اللہ نے ان کے سامنے واضح کیا ہوا ہے، پہچان دی ہوئی ہے ان کو. گویا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں جا کر اپنے گھروں کو گویا کہ خود سے پہچان لیں گے. ایسے ہی اللہ عجیب ان کی رہنمائی کرے گا. جس طرح کے شہدائے بدر و احد جب جنت میں پہنچتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ بار بار ان سے پوچھتے ہیں کوئی چیز چاہیے، تمہیں کوئی چیز چاہیے، تو وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت میں کیا چیز چاہیے. حل تشتہون شیئا، اللہ نے ان کی اس جان دینے کے فریضہ اور اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بار بار سب کچھ عطا کرنے کے باوجود پوچھتے ہیں حل تشتہون شیئا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی ہر کوئی مانگ رہا ہے، لیکن جنتیوں سے اللہ خود پوچھ رہے ہیں شہداء سے کہ تمہیں کچھ چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ جنت میں کیا چاہیے، ہر چیز خواہش سے پہلے موجود ہے. تو بالآخر وہ کہتے ہیں اللہ راہ شہادت اتنی عظیم دولت تھی کہ تیری اتنی اعزاز و اکرام تیری طرف سے ہوا، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہی نعمت ہمیں بار بار ملتی رہے اور یہ اعزاز و اکرام کی لذات ہی لذات بڑھتی چلی جائیں. ہمیں دنیا میں واپس بھیجتا کہ جہاد کریں پھر شہید ہوں، پھر جہاد کریں پھر شہید ہوں، حتیٰ کہ یہی کام ہمارے ساتھ ہوتا رہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ تو ایک قانون ہے، یہاں کی کوئی چیز تمہیں چاہیے تو وہ، یہ تو ایک قانون ہے میرا، یہ قیامت تک تم اسی خوشیوں میں رہو گے، قیامت کے دن تو اس سے بھی بڑی چیزیں تمہیں عطا کروں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دیں، جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بیچارہ چلا گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم قید سے ایسی آزادی ہمیں ملی کہ اتنی بڑی چیزیں دیکھ کر دنیا تو ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے۔ تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنت میں شہداء بڑی خوش عیش کی زندگی میں ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اپنا فضل ان پر کیا ہے اس پر اتنے خوش ہیں کہ بعد والوں کو بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ یہ گویا ہر شہید کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے بعد والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ یہاں آنے والے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ خوش ہیں، نہ ان پر کوئی غم ہے نہ انہیں کوئی خطرہ ہے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یہ تو شہداء مجاہدین کی باتیں ہوئیں، اور آگے مومنوں کو جو جہاد کرتے ہیں ان کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی قدر کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، یہ صرف تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اتنا کچھ بھی نہیں دیکھتا کہ میری جان زیادہ ضروری نہیں بلکہ اللہ کا دین زیادہ ضروری ہے، میرا رہنا زیادہ ضروری نہیں، میرا مال زیادہ ضروری نہیں، اللہ کا دین زیادہ ضروری ہے۔ اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین پر لگا رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ جو قدر کرے گا ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو ضرورت ہوتی تو زمین و آسمان سارا کا سارا اکیلا پیدا کر لیا، اسے کوئی ضرورت نہیں، البتہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے کہ میری محبت میں کس قدر انتہاؤں کو پہنچتے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، مفسر ابن کثیر اس مقام پر فرماتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جزا جو ہوتی ہے یہ من جنس العمل ہے، یعنی جس طرح کام کرو گے بدلہ بھی اسی طرح ملے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ ہر حال میں تمہاری مدد کرے گا، ہر بات میں، ثبت اقدامکم، حتیٰ کہ اگر دشمن کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوو گے تو اللہ تمہارے پاؤں میں لغزش نہیں آنے دے گا بلکہ اللہ تمہارے قدم ثابت کرے گا، جس طرح کہ حدیث شریف میں آیا من بلغ ذا سلطان حاجتا من لا يستطيع ابلاغها ثبت اللہ قدمه على الصراط یوم القیامہ، جس نے من بلغ ذا سلطان حاجت من لا يستطيع ابلاغها، جس نے کسی بادشاہ یا طاقت والے تک اس آدمی کی بات پہنچا دی جو بندہ وہاں پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، ثبت اللہ قدمہ علی الصراط، تو اللہ تعالیٰ صراط پر، پل صراط پر اس کے قدم کو پکا رکھے گا، ثبت اللہ قدمہ علی الصراط یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے قدم کو پل صراط پر پکا رکھے گا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو جتنا مضبوط کرو گے گویا تمہارے اپنے قدم مضبوط ہو رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں شہداء اور مومنین کے لیے اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائبات بھی بیان فرمائے ہیں۔ مثلا ترمذی میں، ابن ماجہ میں ایک صحیح روایت آئی ہے کہ ان للشہید عند اللہ 6 خصال، کہ شہید کے لیے اللہ کے ہاں 6 مرتبے اور 6 اعداد وہاں ہیں، 6 قانون ہیں، جس طرح کہ وہ عادت ہوتی ہے۔ شہید کے لیے 6 باتیں کیا ہیں؟ ان یغفر له فی اول دفعۃ من دمہ،
کہ پہلا خون کا قطرہ گرتے ہی اس کی ساری مغفرت کر دی جاتی ہے، جبکہ صحیح مسلم میں صرف ایک بات یہ آئی ہے کہ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، صرف جو ہے قرض جو ہے وہ اس کا باقی رہتا ہے، تو اس لیے قرض کو جلدی سے جلدی پورا کرنا چاہیے۔ شہید کو پہلا قطرہ گرتے ہی سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اپنا ٹھکانہ جنت کا فوراً اسے نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے شہید کی شہادت کے وقت اسے خوشیاں غالب ہوتی ہیں۔ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اور اس ایک ایمان کا خصوصی لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور حور عین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اب یہ کون ہوگی، یہ اس کے حالات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے نجات دے دی جاتی ہے، پناہ دی جاتی ہے، اس مرحلے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، ہر بڑی سے بڑی گھبراہٹ اس سے اللہ اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر ایک تاج عزت رکھ دیا جاتا ہے جس کا ایک چھوٹا سا موتی بھی دنیا ما فیہا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکیں گے۔ وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور حور عین کی 72 بیویوں سے اس کی شادی کرائی جائے گی۔ اب اس کی حالت کس طرح ہے، واللہ اعلم، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا مقام ہے۔ وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِّنْ أَقَارِبِهِ، اور چھٹی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے 70 اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے بندوں کے حق میں اللہ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اسے کہا جائے گا جس کے لیے تو سفارش کرتا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا جائے گا۔ اس لیے شہید کی شان میں فرمایا وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، اللہ ان کی اتنی زیادہ قدر کرے گا کہ وہ خود حیران ہو جائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔